اسے افق سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ وہ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پری نے اسے کتنا ٹوٹ کر چاہا تھا۔ جب اس نے اسے تھپڑ مارا پھر بھی ایک لمحے کو بھی چھوڑ کر جانے کا نہیں سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کے باہر نکلنے پر پیچھے ہی آ گیا تھا۔ اظہار نہیں کرتا تھا مگر محبت کرتا تھا۔ کتنی خاموش محبت تھی دونوں کی، چاہنا بھی اور نہ بتانا بھی۔ ایسے بھی کسی نے محبت کی ہوگی۔ برف باری جاری، سورج طلوع نہیں ہو پا رہا تھا، غالباً صبح کا ٹائم ہے۔ اس نے ریڈیو کا سلسلہ کیمپ سے جوڑا۔ احمد، ہمیں آج رات تک ہر حال میں 1500 میٹر ڈسٹنس کرنا ہے، مگر میرے پاس صرف 1 میٹر لمبی رسی ہے، باقی چوڑی 100 میٹر کیسے ڈیسائیڈ کروں؟ آواز میں تھکن تھی۔ وہ کوئی سپر مین تو نہیں تھی کہ اعصاب جواب نہیں دیتے، مگر اس نے ایک شخص کے لیے خود کو ٹوٹنے سے روکا۔ وہ افق کو مرنے نہیں دے گی، اس نے عہد کر رکھا تھا۔ میں کلائمبر نہیں ہوں ڈاکٹر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے تم نے جو رسی پہلے لگائی تھی وہ کہاں ہے گئی؟ وہ برف میں دب کر گم ہوتی بھی تو کیا فائدہ؟ ہم راستہ بھٹک گئے، ہم دوسرے راستے پر آ چکے ہیں، تھوڑا سا شمال کی طرف۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اسی میٹر سے 1500 میٹر کیسے ڈسٹنس کروں۔ کچھ کرو، کچھ سوچو۔ افق کیسا ہے؟ اس کے پاؤں پر بھی بہت زخم تھا، صاف کر کے پٹی باندھی، اب سو رہا ہے۔ اس نے ایک نظر افق پر ڈالی۔ اچھا، وہ ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ افق کو پچھلی بار ناگا پربت پر فشار نے 480 میٹر نیچے پٹکا تھا۔ 8 ایک ہی رسی پر تھی، ایک گرتا سارے جاتے مگر سب بچ گئے تھے، صرف افق کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ اس کا باس کہتا تھا کہ تم بے عزتی اور پرفشار پروف ہو۔ وہ ہنستی۔ یقین کرو ڈاکٹر، اگر وہ اس کے باپ کو دوست نہیں ہوتا تو اب تک اسے شوٹ کر چکا ہوتا، مگر اس بار افق نے باس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رکا پوشی کی چوٹی سے کینگروڈیا اور بلدوریا دیکھ کر واپس آ جائے گا اور پھر کبھی پہاڑوں پر نہیں جائے گا۔ میں نے رکا پوشی کی دیوار سے وہ چوٹیاں دیکھ لی، مگر یقین کرو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ زندگی سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ اور سنو، وہ کرنل فاروق کدھر ہیں؟ آج سارا دن یہی دوربین سے تمہیں کھوجنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں کہنا ہم رات تک ڈسٹنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پاپا کی کوئی میل تو نہیں آئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آئی تھی، کہہ رہے تھے عرصہ کی موت کی خبر نیوز میں آئی، تمہارے لیے سخت پریشان ہے۔ میں نے کچھ سچ کو جھوٹ ملا کر تمہاری طرف سے مکمل خیریت کی اطلاع دی۔ بہت اچھا کیا۔ اور فرید بیس کیمپ پہنچ گیا ہے؟ اسے یہ بات پوچھنا آج یاد آیا۔ وہ ادھر نہیں آیا۔ پریشا کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ تو پھر کہاں گیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ نیچے نہیں اترا؟ نیچے تو وہ 2 دن پہلے ہی آ گیا تھا، پھر وہ کریم آباد واپس چلا گیا۔ مجھے لگا تم اس کے آنے کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ احمد، تم نے میری جان نکال دی۔ اس کا دل احمد کا سر پھوڑنے کو چاہا۔ پھر کتنے پل گزر گئے، طوفان نہ رک سکا، آہستہ ہوا۔ اگر رسی زیادہ ہوتی تو وہ دونوں طوفان میں بھی نیچے اتر سکتے تھے۔ زخمی ٹانگ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ رسی تھی۔ وہ کسی طرح سو رہا تھا، اس کی جیب سے کچھ سرخ نظر آ رہا تھا۔ پریشے نے آگے بڑھ کر اس سرخ کپڑے کو کھینچا۔ وہ افق کا ترکی والا مفرل تھا۔ وہ مفرل کو دیکھ کر سوات میں گزرنے والے پل یاد کرنے لگی۔ کتنی دیر وہ مفرل سے کھیلتی رہی۔ یہ وہی ترکی کا جھنڈا نما مفرل تھا جو رکا پوشی پر لہرانا تھا۔ پریشا چوٹی پر رکھنے کے لیے ماں کی تصویر لائی تھی، پاکستان کا جھنڈا وہ بھول آئی تھی۔ مفرل لمبا سا تھا، اس نے اس کے دونوں سرے ہاتھ میں لپیٹ لیے۔ او خدایا، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں کتنی اسٹوپڈ ہوں، مجھے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ وہ افق کو اٹھانے لگی۔ افق اٹھو۔ وہ مفرل چھوڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ چلو جلدی یہاں سے، ہمیں نکلنا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کیسے اترنا ہے۔ کیسے؟ وہ حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں نیند کے باعث ابھی تک ٹھیک سے کھلی نہیں تھی۔ ہم ریپیلنگ کر کے اتر سکتے ہیں، رسی کو ڈبل کر کے۔ میرے پاس 80 میٹر لمبا رسا ہے، ڈبل کر کے اتر سکتے ہیں۔ اٹھو جلدی، چلو۔ بیگ ہلکا ہے تمہارا؟ افق نے ویسے ہی یوں ہی پوچھ لیا۔ یہی سب چھوڑو۔ اس نے ادرک کو سہارا دیا اور باہر نکل آئے۔ اس نے براستہ طوفان میں کام کرنا تھا، ساتھ ساتھ اپنے مرد کا وزن بھی اپنی کمر اٹھانا تھا۔ وہ کوئی نازک چھوٹی موٹی لڑکی نہیں تھی، سپورٹ وومن تھی، ایک اچھی کوہ پیما۔ یہ سب کر سکتی تھی باوجود اس کے اس نے کچھ کھایا نہیں، مگر اسے افق کو بچانا تھا، ہر حال میں یہاں سے نکالنا تھا۔
वही خیمے کے قریب اس نے بال برابر کریک تلاش کیا. اب اس نے رسی پیٹون سے باندھی اسے ایسے کہ دونوں سرے ہاتھ میں پکڑ لیے وہ افق کو لیے اترنے لگی. رسی ڈبل ہو کر اب 40 رہ گئی تھی. وہ دونوں 40 میٹر نیچے اترے. پریشے نے ایک سرا چھوڑ کر دوسرا سرے زور سے کھینچا. پوری رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی. اب جہاں سے اتری بیگ سے دوسرا پی نکال کر نصب کیا شروع کیا. طوفانی ہوائیں اوپر نیچے چل رہی تھی. افق مسلسل کھرا رہا تھا. نہ چل سکتا تھا نہ مزید برداشت کر سکتا تھا. مسلسل گرتی برف سے پریشے شروع کے چند گھنٹے افق چل کر اترا تھا مگر وہ بھی بہرحال کوشش کر رہا تھا مگر ہمت جواب دے گئی تھی. اب اسے پریشے سہارا دے کر اتار رہی تھی. پلیز افق ہمت کرو. تمہیں زندہ رہنا ہے. تمہیں پریشے کے لیے زندہ رہنا ہے. پری مت کر. اب مجھ میں ہمت نہیں ہے. میں تمہارے سر میں یہ پیٹون ماروں گی اگر اب ٹر کی. چپ کر کے اترتے جاؤ. اترنے کے دوران اس کے ذہن میں سب حادثے آ رہے تھے. وہ ایک زخمی کے ساتھ تھی جس میں چلنے کی سکت نہیں تھی. برف گرتی رہی چلتی رہی. وہ نیچے اترتے رہے. وہ ان کی راہ میں آ جاتا. وہ بڑھتی دھند کی دشمن بن جاتی. وہ دوپہر کا وقت تھا مگر شام لگ رہی تھی. گلیشیئرز پر برف پڑ رہی. بار بار اسے صاف کرنا پڑتا. افق گلاسز کے بغیر اتر رہا تھا. وہ شدید تکلیف میں تھا. اس کی ٹانگ ٹوٹی اور شدید سردی سے زخم خراب ہو رہے تھے. بہادر انسان تھا. جانے کیسے برداشت کر رہا تھا. بس ہمت کر کے افق ہمیں پہنچنا ہے. پھر کرنل فاروق اپنا ہیلی کاپٹر. ایک جگہ وہ گلیشیئرز میں گلاسز صاف کرنے رکی تو افق زور سے کھانسا. اس کے ذہن میں الارم بجا. ایڈمر. مگر شکر کہ وہ ایڈمر نہیں. تھوڑا تنفس پرابلم تھا. ایڈما بھی ہوتا تو کوہ ہمالیہ کا اس کے پاس علاج تھا. رکا پوشی پر دھیرے دھیرے شام اترنے لگی. ان کے اطراف میں موجود دیو ہیکل سیار سفید پہاڑ دھند کی پردے میں خاموشی میں ڈوبے تھے. ہزاروں میٹر نیچے دلکش وادیاں پھیلی تھی. وہاں فرید کا کریم آباد بھی تھا جس کی باسیوں کو علم نہ تھا کہ وہ دور نفوس شام کی نیلوں کی روشنی میں اترائی کا سفر زندگی کا سفر کر رہے ہیں. آئے دن کوہ پیماؤں کے مرنے کی خبریں مل جا کرتی تھی. کریم آباد کے باسیوں کے لیے یہ معمول کی بات تھی. پھر اندھیرا پھیلنے لگا. انہیں اس سفر میں جتنی دیر ہو چکی تھی اس میں کوئی آدمی لاہور سے پنڈی جا کر واپس لاہور بھی آ سکتا تھا اور ان سے ابھی تک 1 کلومیٹر طے نہیں ہو پایا تھا. جو سفر صاف موسم میں وہ چند گھنٹوں میں کر سکتے تھے وہ اب 3 گنا زیادہ وقت لے رہا تھا. وہ بار بار میٹر چیک کرتی مگر پھر بھی سوئیاں 6000 کے ہندسے سے اوپر تھی. دفتن طوفان نے زور پکڑنا شروع کر دیا. روکا پھر سے جاگ اٹھا. برف باری میں شدت آ گئی اور بالآخر افق کی ہمت جواب دے گی. وہ اترتے اترتے وہی برف پر ڈھلان سا ہو کر گر گیا. نہیں اور نہیں. تم بے شک جاؤ. میں نہیں. طویل سانس لیتا وہ بے رب جملے کہتا برف پر پڑا تھا. پریشے نے پریشانی سے میٹر دیکھا. 6320 میٹر. نو تم جاؤ. مجھے ادھر ہی مرنے دو. میں اور نہیں جا سکتا. وہ گھٹتی سانسوں کے درمیان نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر رہا تھا. وہ جگہ بالکل عمودی تھی جیسے کسی دکان کی ایک سائڈ ہوتی ہے کہ جیسے کسی چھت کی مڈیر. چند قدم آگے بڑھتے تو نیچے گر جاتے. وہاں تو خیمہ بھی نصب نہیں کیا جا سکتا تھا. طوفان ہر گزرتے پل وحشی ہو رہا تھا. برفیلی ہواؤں کے ڈیروں میں گھس کر خون منجمد کر رہے تھے مگر افق اس سے 1 انچ نہیں نیچے اترنا چاہتا تھا. پریشے نے کھینچ کر رسی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھول ڈکر کر ایک کندھے پر ڈال لیا. اب اسے خیمہ گاڑنے کو جگہ ڈھونڈنی تھی. کون کہہ سکتا تھا کہ وہی پریشے تھی جو گھوڑے سے ڈرتی تھی. اس نے افق کو برف میں دونوں طرف سے رسی سے کس کر باندھ دیا. ایک اور ڈھلان سا بھی برف کی دیوار میں نصب کر دیا کہ وہ نہ گرے. اس کی سیفٹی روپ کا کھچاؤ چیک کر کے وہ خیمے کی جگہ ڈھونڈنے کی خاطر طریق اور طوفان میں گھٹنوں کے بل برف پر رینگتی رہی. ادھر آئس ایکس مارتے ہوئے کوئی پلیٹ فارم تلاش کرنے لگی. کم بصارت گہری تاریخی ہڈیوں کو کھاتی سردی وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی. اگر اسکارف فش نے کہا کہ کوہ ہمالیہ کا اندھیرا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا تو بالکل ٹھیک کہا تھا. وہ ویسے ہی دیوار کے ساتھ باندھا بیٹھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی. پریشے بڑھتی شیپ برف کے ذرات. وہ تھک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. طوفان کا شور ناقابل برداشت کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا. یہ 6000 میٹر ہے. پہلے ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے. وہ کھانپتے ہوئے بولی.
جواب میں افق نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ڈرتے ہوئے افق کا کندھا ہلایا افق مگر اس میں جھنجھ نہیں آئی۔ وہ پھر افق اس نے بہت ہلکا سا ہوا کیا۔ پریشے کو سکون ہوا۔ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، مگر اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس کو سہارا دے رہی تھی یا لے رہی تھی سمجھ نہیں آئی۔ جانے ہیلی کاپٹر کب آئے گا؟ اس نے کمر سے باندھی رسک سے ریڈیو نکالا۔ کم آن بیس کیمپ۔ ہاتھ اتنے منجمد تھے کہ بٹن بھی نہیں دبا رہے تھے۔ آئی ایم ہیئر۔ احمد کی آواز غنودگی سے بھری تھی۔ احمد، ہم کوئی 6,2500 میٹر کی بلندی پر ہیں۔ ایسا کرو، میری کرنل فاروق سے بات کرواؤ، انہیں لوکیشن دیتی ہوں۔ کرنل فاروق تو چلے گئے۔ پریشے کو لگا اس نے غلط سنا۔ کہاں چلے گئے؟ واپس کر دوں؟ جیسے پورا گلیشیئر اس کے سر پر پھٹا ہو۔ وہ ریڈیو کو کالنگ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے چلے گئے؟ انہوں نے تو ہمیں ریسکیو کرنا تھا۔ اس سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، جیسے ساری قوت سلب ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے موسم خراب ہے اور بھی کوئی پرابلم تھی، آئی ڈونٹ نو۔ صبح ہی چلے گئے تھے۔ تب پریشو کو احساس ہوا وہ کھلے آسمان تلے نہتی بے بس پڑی ہے۔ احمد، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم نے ان کے کہنے پر ڈسٹنس کیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا تھا۔ وہ 6 فٹ مرد کو کندھے پر سہارا دے کر یہاں تک لائی اور اب وہ چلے گئے۔ فکر نہیں کرو، صبح تک آ جائیں گے۔ ویسے تم نے اتنا زیادہ سفر نیچے کیسے طے کر لیا؟ رسی کو ریپیٹ کر کے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سر ہوتا ہے۔ وہ زور سے چلائی۔ مجھ پر کوئی غصہ ہو رہی ہو؟ میں سارا دن یہاں اکیلا پڑا رکا پوشی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں۔ شاید تم سے زیادہ سفر کر رہا ہوں۔ خفا سا ہوا۔ تم غلط وقت پر غلط بات کیوں کرتے ہو؟ بجائے سوری کہ اس پر چلائی۔ اچھا، تم نیچے اترنے کی کوشش کرنا جیسے مجھے معلوم نہیں۔ خدا کے لیے احمد، یہاں حالات بہت خراب ہیں۔ برف بہت پڑ رہی ہے اور افق زخمی پڑا ہے۔ ہم مزید رسی سے نہیں اتر سکتے۔ ہمیں ہمت نہیں ہے۔ وہ چلائی۔ اچھا، ہمت نہیں ہے؟ وہ صبح تک آ جائیں گے۔ بس تم 2 گھنٹے بعد گرم پانی کا کپ پی لو۔ پتہ ہے مجھے، تم دنیا کے باہر ڈاکٹر نہیں ہو۔ اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ وہ سب سے رابطہ کر چکا تھا جہاں تک کہ ہو سکا، مگر پریشے کو لگا کہ احمد اور فوج کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے ریڈیو پر واپس رکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پاکستان آرمی سے اتنا نہیں ہوتا کہ آرمی نے ہماری منت نہیں کی تھی کہ اگست میں رکا پوشی جاؤ۔ ہماری غلطی ہے اور وہ ہمارے لیے جو کر سکے کیا۔ وہ تیز تیز بولتے کھانستے واپس برف سے ٹیک لگائی۔ یہاں سوچنا بھی مشکل کام تھا۔ تازہ برف پڑ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ شاید خالص پاکستانی تھی اس لیے جلد بدگمان ہو جاتی تھی۔ اب ان کو یہاں پناہ چاہیے تھی جو صرف دیوار پر جمی برف دے سکتی تھی۔ اس نے تھکن کے باوجود تیز تیز ہاتھوں سے برف کھودنے لگی۔ برف اس کے چہرے بالوں میں گھسنے لگی۔ پورا دن افق کو سہارا دینے سے اس کی کمر میں شدید درد تھا۔ وہ اسی دیوار سے بندھا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، سو رہا تھا۔ یہ کچی آنکھیں تھی۔ پریشے نے اسے جگایا۔ اور جاؤ، ہم نے دونوں کے لیے ایک زبردست اپارٹمنٹ تیار کیا ہے، ذرا موسم ٹھیک ہو جہاں سے پورا قراقرم نظر آتا ہے۔ اب ہمیں اس میں شفٹ ہونا ہے۔ دیکھو ذرا دور میں نے کیسے اکیلے سب کر لیا۔ وہ پہلی خوشگوار بات تھی جو اس نے نہایت ناخوشگوار ماحول میں کہی تھی۔ افق کی رسیاں کھولنے لگی۔ یوں لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس رہی تھی۔ وہ اسے غنودگی کی حالت میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شک گزرا کہ پریشا کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ہاں اتنا پریشان اور اب اتنی خوش۔ اس کی حس مزاج جاگ اٹھی۔